پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو۔ عربوں کا شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائے گا۔ افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا۔ اب جو ہونے والا ہے نمبر 1، فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہو، آرمگڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے۔ متفق گردید رائے ابو علی بارائے من، انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگڈون کے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور اسی کا ذکر حضور نے کیا، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان، تہس نہس ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، کتاب الملاحم پڑھیے۔ یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت کو کہتے ہیں۔ جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں نا، اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم۔ تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم اس کی جمع ہے۔ الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہ 2 الفاظ حدیث میں آئے۔ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہے، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہے۔ میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، اس کا جواب یہ ہے، ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں 2 سزا ملے گی۔ تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن کو، اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کے ذریعے سے۔ بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا۔ اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی، مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا گویا کہ، عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے۔ پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو۔ اس میں 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک میں، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب آئے گا، عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت،
وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں. لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے ہندوستان کے اندر. بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہے ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، اس یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی. میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، اس یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی. نمبر 1. نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا. مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں گے. ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشیاں. یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں. یعطون للمہدی یعنی سلطان ہو، اس کی حکومت کو مستحکم کریں. پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گئے. اس میں ایک کوسچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے. کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 10 لاکھ. اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی. لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے. نمٹ لو آپس میں. تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز. لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو. اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے. میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے ڈیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے. اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز. یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے. جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے. شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں.
یہ ہے میرا گمان، واللہ اعلم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہے، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، وہ اٹھ گیا چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف۔ اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ۔ وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کن ہوگی۔ میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے ہو؟ میں صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری، اور خنزیر کو قتل کر دی۔ خنزیر تم نے کیسے حلال کر لیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا، یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے گا۔ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا، وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عمورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون، یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر دیا، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا، اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا۔ ایک پوز آ گیا ہے، مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائے۔